تو یہی قبلہ صاحبزادہ حضرت قبلہ پیر علی اسامہ معظم شاہ صاحب ہاشمی بخاری دمتب برکات القدسیہ کے ساتھ ہوا. میں نے ایک جملہ پڑھا تو اس جملے کا بعد میں جب مجھے جواب ملا تو وہ اسی منظر کی قیاس آ رہی تھی. کہنا کچھ اور ہے، نبھانا کچھ اور ہے. کرنا کرنا ہر کوئی آکھے، میں نہیں آکھاں کرنا. جس کرنے میں یار نہ ہو بے کو کی. حضرت گرامی جب حضرت قبلہ اسٹیج پر تشریف لائے تو آپ نے یہی آیت مفصل پڑھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اور اس آیت مفصل پر کم و بیش 2.5 سے 3.5 گھنٹے کلام کیا اور بار بار نگاہوں کو ملا کر اشارہ کرتے شعائر اللہ یہ اللہ کی نشانی ہے. اور سارا جو خلاصہ پیش کیا فرمایا کہ مناسک حج ہوں یہ بھی اللہ کی پیاروں کی ادائیں ہیں. اگر نماز ہو یہ بھی پیاروں کی ادائیں ہیں. یہ جو قربانی ہے یہ بھی اللہ کی پیاروں کی ادائیں ہیں. ان کی یادیں ہیں، ان کی نسبتیں ہیں. مختصر خلاصہ عرض کروں یہ ساری کائنات نسبت کے زد میں ہے، ما سوا نسبت کے کچھ اور ہے ہی نہیں. جو ہے تو میں نے وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چند مروزات پیش کرنے ہیں حضور قبلہ کے قدموں کو چوم کر. حضرت گرامی نسبت ہے کیا؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. یہ نسبت کیا ہے؟ اگر حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا صفا مروہ پہ دوڑ لگائیں، اللہ قرآن میں ذکر کرے جب نسبت ہو جائے جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اس وقت تک مناسک حج ادا نہ ہوں گے جب تک صفا مروہ پہ چکر نہیں لگاؤ گے، صفا مروہ پر جب تک تم دوڑو گے نہیں. فرمایا اگر پڑھتا جاؤں تو میری زندگی کی شان ہو جائے. خواہ وہ قربانی ہے، خواہ وہ حجر اسود کے بوسے ہیں، خواہ وہ 5 وقتہ نماز ہے، یہ ساری پیاروں کی ادائیں ہیں. کہیں پر انبیاء کرام علیہ السلام کی یادیں ہیں، کہیں پر اولیاء کرام مشائخ اعظام کی یادیں ہیں. اگر پڑھتا جاؤں تو وقت درکار ہے. مختصر عرض کروں فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو خواہ ذکر ہے، فکر ہے، نماز ہے، قرآن ہے، تلاوت ہے، سخاوت ہے، عبادت و ریاضت ہے، یہ سب اللہ کے پیاروں کی نشانیاں ہیں. تو آج جو ہم جمع ہوئے ہیں یہ اللہ والوں کی نسبت ہے. اللہ والوں کی مشکات شریف کی حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن خوب کھاؤ، خوب پیو اور خوب ذکر کرو. ارے کتنے خوش قسمت ہیں ہم، کھایا بھی ہے، پیا بھی ہے اور بعض دوستوں نے کھلایا بھی ہے. تو اس لیے یہاں پہ بھی لنگر کا اہتمام فرمایا ہے کیونکہ یہ بھی تو شیخ قبلہ نے فرمایا ہے. حضور قبلہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اور میں ایسے فردی گفتگو نہیں کرتا، میرے حضرت صاحب کا خصوصی کرم ہے، مستند گفتگو عرض کروں گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے. زندگی میں 4 امتحان دیے، بے شمار ہیں. مشہور جو امتحانات ہیں 4 جو نشے قطعی سے ثابت ہیں. توجہ ہے جی؟ سبحان اللہ. ایک کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنیں کہ وہ بھی پڑھوں گا لیکن سنیں امتحانات. فرمایا کہ جب جان کی قربانی رب نے مانگی تب بھی پیش کی، مال کی قربانی مانگی تب بھی پیش کی، اولاد کی قربانی مانگی تب بھی پیش کی. بڑھاپے کا سہارا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، چین ہے، قرار ہے. فرمایا کہ اس کے لیے دل میں قرار ہے. لیکن حکم ہوا کہ اے ابراہیم چھوڑو وادی زر کے مقام پر. مولا جیسے تیری رضا وہی ابراہیم کی ذات. ابراہیم کوئی ایسا نام نہیں ہے. حفاظ قرآن اور پورا حضرات پڑھے لکھے حضرات موجود ہے. قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں. رب نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اب وقت نہیں کہ میں تمہید باندھوں، جب میں آپ کے سامنے ایک پورا پلیٹ فارم ایک گلدستہ تیار کروں. مختصر عرض کروں ابراہیم الف 1 حرف، بے 2 حرف، را تیسرا حرف، ہا یا میم 6 حرف. گویا کہ جو ابراہیم کا نام لے گا وہ 60 نیکیاں 60 نیکیوں کو پائے گا. الف میں الفت ہے، بے میں برکت ہے، رے میں رحمت ہے، ہے میں ہدایت ہے اور یا عین یا ابراہیم
ذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم. اگر ناظم کا سلام ہے نا بندہ خوش ہوتا ہے. تو اور سادہ کرو, اگر شیخ مرید کو کرے فون اور دے عید کی مبارک, سانو بھی اللہ توفیق دے. اور تو وہی واٹس ایپ کا زمانہ ہے, لیکن کمال جاؤں خواجہ نور محمد سرکار رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کا جن کا جمعہ پیر خانے سے قضا نہیں ہوا. اتنی فیسلٹیز موجود ہیں, لیکن ایک ہم ہے کہ تعلق توڑے بیٹھے ہیں, ایسے نسبت سے دامن چھوڑے بیٹھے ہیں. دو رنگی چھوڑ, جگ رنگ ہو یا موم بن یا سنگ ہو, بات کہیں سے کہیں نکلے گی. آگے ہے میر, میر سے مکہ, مکے کو بسایا ابراہیم نے. میر سے مدینہ, مدینے کو بسایا فرمایا کہ اولاد ابراہیم نے. آل ابراہیم نے مکے کو بسایا خلیل نے ہے. وہ جو ہے مکے کو بسایا خلیل نے ہے, اور مدینے کو رنگ لگایا اولاد خلیل و اسماعیل. باہر کیا جو میں نکتہ پیش کرنا چاہتا ہوں, حضرت گرامی علماء تفسیر نے لکھا, جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے, حکم تھا. یہ تفسیر مفصل واقعہ قرآن کے اندر تفسیر کبیر, ابن کثیر اور تفسیر در منصور اور دیگر تفسیر جلالین کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کیسی وہ کیفیت. رب نے کہا فلما اسلم وتلہ للجبین, تم وہ کیفیت کو آیت تم سمجھ نہیں سکتے کہ ایک باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے جس کا کوئی قصور نہیں, کوئی فرمایا کہ وہ نافرمان نہیں, بے ادب و گستاخ نہیں, محض اللہ کی رضا کے لیے رب کی چاہ کے. حدیث مبارکہ میں من احب للہ و آبا للہ, وہ جو ہے احب للہ و ابغض للہ و آبا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. کامل ایمان وہی ہے جس کی محبت اللہ کے لیے, بولو تو صحیح, جس کی محبت اللہ کے لیے, جس کی عداوت اللہ کے لیے, اور جو کسی کو عطا کرے وہ بھی اللہ کے لیے, ہاتھ کو روکے وہ بھی اللہ کے لیے. سند کیا ہے؟ فقد استکمل الایمان, وہ کامل ایمان ہے. یہ حضور نے سند عطا فرمائی. میرے پاک نبی کے غلاموں, اب اس نقطے پر توجہ دینا چاہتا ہوں, آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا, اللہ کا امر تھا. چھری چلاتے ہیں لیکن چلتی, بولو چلتی, کیونکہ میں نے نسبت کو پڑھنا, چھری چلتی نہیں. آپ جلال میں آئے, چھری کو اٹھایا اور پتھر میں ٹکایا, پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا اے چھری تجھے کیا ہوا؟ پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے اور میرے بیٹے کا جو موم جیسا گلا ہے, ریشم جیسا گلا ہے, وہ تو اس سے بھی زیادہ ہو جائے. اللہ اکبر. تو اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی, چھری کو, اور ہر چیز کلام کرتی ہے لیکن سننے والے کان چاہیے. یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین, درخت سے آئی تھی آواز, سورہ نمل 19واں پارہ, پڑھتا جاؤں زندگی کی شام ہو جائے. مختصر عرض کروں, اب چھری نے کیا کلام. آج کے حضور جب آپ نار نمرود میں تھے تو اللہ نے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, فرمایا کہ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا, اس طرح ہو جا کہ نہ سرد ہو نہ گرم بلکہ پرسکون ہو. فرمایا کہ اس انداز سے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام آرام فرما ہو, ان کو تکلیف نہ پہنچے. فرمایا وہاں معارج النبوہ مولا معین الدین کاشی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پر حکم ایک مرتبہ ہوا تھا, آج مجھے حکم 70 مرتبہ ہوا ہے. خبردار اگر اسماعیل علیہ السلام کا بال بھی باندھا ہوا قیامت کے دن گرفت. اب سوال یہ ہے, یہ دھات ہے, لوہا ہے, وہ جو ہے جی چھری ہے, چھری کا کام ہے کاٹنا, لیکن کاٹتی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے سلب میں میرے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود ہے, نور موجود ہے. تو اب کہنے دیجئے حضور جب نسبت ہو جائے نور مصطفیٰ ہے تو چھری کے اندر طاقت نہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کا گلا کاٹے, جس کے دم میں, سینے میں, دل میں الفت محمد ہو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی
نسبت ہو اس کو جہنم کی آگ کیسے جلائے؟ اللہ اکبر. کسی نے کہا تھا نا کہ کشتی نوح میں، نار نمرود میں، بطن ماہی میں یونس کی فریاد نے، لب پہ نام نامی ہے صلی اللہ، ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا. آخری بات پیش کرتی جا سبحان اللہ. حضرت گرامی، نسب مٹ جاتا ہے لیکن نسبت، بولو نسبت، بھلے انسان جہاں کہیں رہے، نسب میں بول چال ختم، رشتہ داریاں ختم، برادریاں ختم، آپس میں آنا جانا ختم، لیکن ایک نسبت ہے جو ایک دسترخوان پہ بٹھاتی ہے، لنگر کراتی ہے، یار کے در کا غلام بناتی ہے. اللہ اکبر. حضرت گرامی، اب آئیے، رشتہ کوئی ہو، خواہ وہ روحانی ہو، خواہ وہ جسمانی ہو، نسبت تو نسبت ہے. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی بھی ہیں، حضور کے چچا بات کو جو طلب بات ہے جو نقطہ آج کرنا چاہتا ہوں. فرمایا صحابی بھی ہیں، چچا جان بھی ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہو گیا اہل عرب کو؟ اہل عرب کو کیا ہو گیا؟ اہل قریش کو کیا ہو گیا؟ جب آپس میں ملتے ہیں تو مسکرا کے ملتے ہیں، جب ہمیں ملتے ہیں تو منہ بنا کے ملتے ہیں. تو آج بھی کچھ لوگوں کی یہ فطرت ہے، کچھ لوگوں کی یہ عادت ہے، جن کی فطرت میں وہ ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں، تو جن کا کام ہے ڈسنا وہ ڈسیں گے. وجہ ہے جن کا کام ہے ڈسنا وہ ڈسیں گے، ڈسیں گے، اور جن کا کام ہے غلامی وہ یار کے رنگ میں قید میں پھنسیں گے. اللہ اکبر. حضرت گرامی، بات بڑی اونچی ہے، اللہ میرے دلوں میں اتر جائے. اب میں عرض کرنے لگا، جب حضور نے سنا سرکار کا چہرہ مبارک سرخ ہوا، جلال میں آئے. اللہ اکبر. آپ آئے جلال میں، آپ کے خطبہ شاذ میں کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ جب میرے رشتے، میرے اپنے، میرے چچا جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ جب ہمارے آتے ہیں تو تم منہ بناتے ہو، منہ بگاڑتے ہو، اور جب تمہارے آئے تو مسکراتے ہو. خدا کے یہ دو رنگی چھوڑو، کیونکہ ہم نے نسبت دیکھنی ہے حضور کی، ہم نے دیکھنی ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ. میں نے تو عجب اس پلیٹ فارم پہ دیکھا ہے، آستان عالیہ دیوان باغ ملتان شریف کے فیضان کو دیکھا ہے، بھلے کسی نے کچھ کا کچھ کیا لیکن تب بھی سینے سے لگایا ہے، محمد عربی کے فرمان کو بجا لایا، کیا خوب خوب نبھایا ہے، کیا خوب خوب نبھایا ہے. بلال مبارک کرتا ہوں. حضرت گرامی، جب سرکار نے سنو دنیا والو، اہل عرب سنو، جس نے میرے چچا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، کیونکہ چچا قائم مقام باپ کے ہے، چچا قائم مقام باپ کے ہے. ان کی اذیت میری اذیت ہے، میری اذیت خدا کی اذیت ہے، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی میں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو میری نسبت بھی باقی رکھو، میری نسب بھی باقی رکھو، اور جو میری رشتہ داری ہے میں کہ تمہیں احباب حلقہ ہے میں کہ ان کی بھی قدر کرو، خواہ وہ والدین کریمین ہیں، خواہ وہ اجداد ہیں، خواہ وہ اولاد. اللہ اکبر. اب کیسے حضور نے تربیت کی؟ جو سرکار کے رنگ میں آئے نا، خدا کی قسم ایسے فیض پائے تو ان کی آج مثالیں قائم ہیں. یہ حافظ کلام اور ساری تقریر کا میرا خلاصہ اور نچوڑ ہے. سیدنا صدیق اکبر، تو صدیق سے پیار کرتا کہہ دے سبحان اللہ. جو عمر سے پیار کرتا ہے کہہ دے سبحان اللہ. جو عثمان سے پیار کرتا ہے کہہ دے سبحان اللہ. اب علی کا نام لے لیں گے، جو علی سے محبت کرتا ہے تو ہاتھوں اٹھائے کہہ دے سبحان اللہ. اب بھی جس کے ہاتھ میں مرضی اس کی سن حضور کا فرمان. فرمایا کہ سنو ابو بکر اور عمر، فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ میری دونوں آنکھیں ہیں، عثمان میری زبان ہے اور علی میری جان ہے. سنی ان سب سے قربان سیدنا صدیق اکبر سبحان اللہ قربان جو اور واحد جماعت اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور میرے شیخ کی تربیت ہے، ہمارے شیوخ کا یہ طریقہ کار ہے کہ صحابہ کرام سے بھی محبت اور اہل بیت عظام سے بھی عشق. اللہ اکبر. اب سیدنا صدیق اکبر سب کہنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ منبر رسول پر تشریف فرما ہے، حضور حیات ظاہری سے پردہ کر گیا. اتنی دیر میں یہ کمال نقطہ پیش کرنے لگا ہوں اور حضرت کے قدموں کو چوم کر کرنے لگا ہوں.
صاحبان علم پہنچنے والے پہنچ گئے ہوں گے. جب بڑی نظر امام حسن کی تو بولو مدینے جاؤ میں بھی تھوڑی نہ. جب بڑی نظر امام حسن علیہ السلام کی, خون حیدر کی, جگر گوشہ بطول کی, نواسہ رسول کی, آپ جلال میں آئے. فرمایا کہ نانا کی یاد آئی. سیدنا صدیق اکبر سے کہا, فرمایا کہ اے صدیق اکبر آپ منبر رسول سے نیچے تشریف لے آئے. بولو نیچے تشریف لے آئے. کمال کا ادب ہے, کمال کی تربیت ہے. اور آگے دیکھیں صدیق اکبر کا عقیدہ اور پیغام حاصل کلام. سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو حضور نے بٹھایا ہے. چپکے سے سرکار منبر سے اتر کے کھڑے ہوئے, کھڑے ہو کر چلے, آ کر دونوں دانوں حضور امام عالی مقام امام حسن کے قدموں کو چوما اور سینے سے لگایا. لگانے کے بعد بوسے دیے. عرض کرنے لگے اے امام حسن علیہ السلام, یہ منبر بھی آپ کے نانا کا ہے, یہ غلام بھی آپ کے نانا کا ہے. یہ منبر بھی وہ بولو تو صحیح مدینے میں بھی بڑے گا. یہ منبر بھی توجہ ہے, یہ غلامی کا توجہ ہے. یہ مفصل واقعہ ہے. اب میں اور تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن مختصر جو حاصل کلام پیش کرنا چاہتا ہوں. ہاں وہ خلفائے کرام ہے, توجہ ہے, ہاں وہ خلفائے کرام ہے, ہاں وہ غلام ہے, ہاں وہ جو نسبت رشتہ داری میں بدل گئی, وہ بھی ہمارے لیے وحی کے امام ہے. لیکن یاد رکھو سب کے لیے ایک ہی پیغام ہے, ایک ہی پیغام ہے. مولا علی پہلے غلام تھے, بعد میں امام بنے. مولا عمر پہلے غلام تھے, بعد میں امام ہوئے. صدیق اکبر پہلے سرکار کے غلام تھے, بعد میں امام ہوئے. عثمان بن جان پہلے غلام تھے, بعد میں امام تھے. جو نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں وہ قابل توجہ ہے. حضرت گرامی, اگر نسبت رشتہ داری میں بھی بدل جائے, جو ہے رشتہ داری میں ہی بدل جائے, لیکن نسبت کے تقدس کو پامال نہ ہونے دینا. خاتمے مسند خلافت پہ بٹھا دیا جائے, تمہیں مجازی خلیفہ بنا دیا جائے, تمہیں ذمہ داری سونپ دی جائے. یاد رکھ غلام کے لیے ایک ذمہ داری, مالک کا دار, وکیل بھائی مالک کا دار. وہ جو جمہوریت ہے کہ اتنے ٹال بجاوے, اتنے گھنٹے بجاوے, اتنے گھومن با پیر پیچھے لگنا رہے. جب قافلے تبرکات پہ جاتے ہیں ہم تو اکثر و بیشتر یہ دیکھنے کو ملتا ہے, وہ شیخ میرے حضرت کی بارے میں, ارے کیا دیکھتے ہو کلالوں کو, دیکھنا ہے تو دل میں اشیار کا بتاؤ, دیکھنا ہے تو صبر کرو, مرشد کا غصہ کرو, اس انداز سے کرو. ماں سوا محفل کے تجھے کوئی اور نظر نہ آئے بلکہ یار ہی یار. حضرت گرامی, انداز سادہ پر گلنا شکریہ پرانی گفتگو. اگر کسی کی دل شکری دل ازائی ہوئی ہو تو معذرت خواہ ہوں. اگر کوئی اچھا جملہ نکلا ہو تو دعا کریں اللہ ہماری قبروں کو نور ڈالو, نور فرماؤ. تو اس لیے حضرت گرامی, یہ سفر بڑا کٹھن ہے, یہ سفر بڑا کٹھن ہے. جس کو ہم آسان میں بیٹھے ہیں نا, یہ کوئی ایسی دکان نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اس کا ہر بندہ خریدار نہیں ہے, بلکہ پہلے ڈستے نے, پھر بندے نے, پہلے ڈنگے نے, پھر اللہ اکبر. حضرت گرامی, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا ایام تشریق, حضور نے فرمایا کہ 9 ذو الحجہ سے لے کر 12 ذو الحجہ تک پڑھو. اللہ اکبر. آخری بات پیش کر اجازت, یہ بھی پیاروں کی یادیں ہیں. جب آئے نا سیدنا جبریل علیہ السلام, وہ جو ہے سیدنا جبریل علیہ السلام, آپ نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ بھی پڑھ دیں مل کے کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جب سنا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے کانوں میں آواز پڑی, آپ نے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اے ابراہیم علیہ السلام کی کانوں میں آواز کہ ہے بلاوا رب کا, ہے نام اس کا, چار کے نام میں تو سب کچھ کہنا ہو رہے کرنا اور. وہ جب آیا نا اللہ اکبر, آپ جلال میں پھر اللہ اکبر. اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ جہاں سے بات چلی تھی چھری کو ڈرایا, لیکن چھری تو نہ تھی. فرمایا کہ حضرت جیسے اسماعیل علیہ السلام کا گلا تو نہ تھا, سامنے ایک دمبا تھا فدیے کے طور پر, جس نے جواب کیا وللہ الحمد. کیا کہا؟ اب یہاں پر نقطہ کروں, حضرت کے قدموں کو چوم کے عرض کرتا ہوں وللہ الحمد.
کہ میں اللہ نے قبول کر لیا، اللہ نے قبول کر لیا۔ تو جب پیر خانے سے، مدارے سے، مساجد سے آواز اٹھے دو رب کے نام سے، تو یہ نہ کہو یہ نمازیہ بنانا، وَلِلَّهِ الْحَمْدِ، کروڑوں پھرتے ہیں، پکارا تو صرف تجھے ہے۔ کیا ہاتھ تم میں ہے؟ نہیں، وَلِلَّهِ الْحَمْدِ۔ فرمایا اللہ نے اس سنت کو عمل کر دیا۔ فرمایا کہ رہی دنیا کے لیے 4 سنتوں کا عمل ہوتا رہے گا۔ کیا؟ فرمایا کہ جب تک دنیا رہے گی، اے ابراہیم تیری سنت بھی زندہ رہے گی، اے اسماعیل تیری سنت بھی زندہ رہے گی، اے ابراہیم تیری بھی سنت زندہ رہے گی۔ اور وہ جو دمبا آیا تھا فدیے کے طور پر، وہ بھی اس کا بھی بولنا، وہ بھی سنت بن گیا، وہ بھی زندہ رہے گا۔ حضرت اکرام کسی دانش نے لکھا تھا نا کہ در حقیقت قربانی، حقیقت قربانی باپ بیٹے کی گفتگو تھی۔ وہ تو کیا تھا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو آج ہمارے پاس مزاج ہی نہیں ملتے، آج بات کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اور تیرے کسے کام تیری پھنڈی دہانا، ککڑ پکانا، پیروں کو بلانا، یاد رکھ اللہ واسطے ہم زور کرنا پیا۔ کوئی مولوی کوئی پیر ایسا پیغام نہیں دے گا آستان عالیہ دیوان باغ ملتان شریف کے بڑے کام سے پیغام لے کر دو۔ کام تب آئے گا جب تیرا اماں بھی راضی، تیرے باپ بھی، تیرا بابا بھی راضی، تیرا بیکابا بھی۔ یہ تو دنبا صحیح تو بطور ایسی کیا ہے؟ اللہ حفظ اپنے مزاج بدلے، معاملات بدلے، درست بھی کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو اور نسبت کو قائم و دائم رکھیں۔ نسبت کو اور نسبت کو، جانوروں کو ذبح کرنا، جانوروں کو ذبح کرنا یہ سنت ابراہیمی ہے۔ انا توجہ، انا ضد، تکبر، دیگر بری علامات کو کاٹنا یہ سنت رسول ہے۔ تو اب اس سے قربانی کا بھی سبحان اللہ تو رہ گیا کہ مطلب سنت مصطفیٰ کو اپناؤ نا، اناج تو دھجیاں اڑاؤ نا، کہ جڑا ساری زندگی نہ کچھ کہیں دیتے ہو گئے کہ آپ سی ملے کہیں میں پیچھے رہ گیا۔ نہیں، ان رب دے حضور جھکاتا سنے رب نو منا دے انشاءاللہ اتھے بھی میرا باور دے اٹھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اکرام ٹائم مختصر ہے، آپ کی صاحب صاحب نے ایک شیئر کی۔ جیڑے کہتے سی مران گے نال تیرے، جیڑے کہتے سی مران گے نال تیرے، آج ہونا بھی بادیاں آریاں نے، جو نوی باریاں ماریاں میں جدو باغ وچ خزان وال کھولے، پنچی اڑ گئے مار اڑاریاں نے، محمد بوٹے آج اٹھائے جہان سارا، سچی کملی وال دیاں، محمد بوٹے آج اٹھائے جہان سارا، سچی کملی وال دیاں۔